السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے پروٹین یوریا کے بارے میں، جسے البیومن یوریا بھی کہا جاتا ہے، اور اسے عام اور سادہ زبان میں کہا جاتا ہے پروٹین کا پیشاب میں اخراج ہونا۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا کیا علاج ہے، یہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے پریشان ہو کے انسان جو ہے یہ سمجھے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا میڈیکل علاج ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جیسے اب جو ہے نا حل نہیں کر سکتے، لیکن میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو میڈیکلی جو ہے علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ علاج کرا سکیں۔ تو یہ بالکل آسان کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ خوراک ہے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ جو ہے وہ چند ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو گردوں کی کوئی بیماری ہو، چاہے گردے میں پتھری ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ بھی اس چیز کی وجہ بن سکتی ہے۔ تیسرا، اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو اس وجہ سے بھی پروٹین کا اخراج جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اب گردے جو ہیں ان کا کام ہی ہمارے جسم سے جو ہوتا ہے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے، اور جو فاسد مادے نہیں ہوتے تو وہ جو ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ تو ایسے میں اگر گردوں کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو پروٹین جو ہے وہ کچھ تو پروٹین کا اخراج ہونا ہی ہوتا ہے پیشاب میں، یہ کوئی جو ہے یہ نارمل بات ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن جب ایکسٹرا پروٹین، زیادہ پروٹین کا اخراج شروع ہو جاتا ہے تو یہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے مثانے کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس چیز کا علاج نہ کروایا جائے تو آہستہ آہستہ گردے فیلئر کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اور بھی بہت سے مسئلے جو ایسے ہیں جو بن سکتے ہیں۔ اب اس کی علامات اگر دیکھیں تو اس کی علامات ہیں کہ پیشاب بہت زیادہ جھاگدار آتا ہے، پیشاب کم آتا ہے لیکن بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے درد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کمزوری فیل کرتے ہیں، آپ کو چکر آتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں، یا جو ہے تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں۔ یہ سب اس کے علامات ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں اس کے علاج کے اوپر تو اس کا بالکل سادہ سا، اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میڈیکلی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ یہ علاج کریں، تو چند احتیاطیں ہیں وہ کر لیں، چند خوراکیں ہیں انہیں اپنا لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ اس بیماری سے جان چھڑا لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو ہے اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں کہ آپ نے صبح مارننگ واک لازمی کرنی ہے، اور ورزش جو ہے اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ یہ ایک آپ نے احتیاط ہے جو لازمی کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جسم مضبوط ہوگا، اور قوت مدافعت آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، تو آپ کسی بھی بیماری سے بآسانی لڑ سکتے ہیں۔ آپ کا جسم مضبوط ہوگا تو آپ کے کڈنی اور دوسرے جو ہے اعضاء ہیں جسم کے وہ صحیح کام کریں گے، اور آپ اس بیماری سے جان چھڑا لیں گے۔ اس سے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کو جو ہے بلڈ پریشر لیول اور شوگر لیول انہیں جو کنٹرول میں رکھے، آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ تو اس سے آپ کی جو ہے یہ پروٹین کا اخراج ہے یہ کم ہوگا، یا یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے پانی جو ہے یہ ایک مناسب مقدار میں ڈیلی استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی مناسب مقدار میں استعمال نہیں کرتے، پانی جو ہے گردوں کو نہیں ملتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے یہ جب گردوں میں جاتا ہے تو یہ پروٹین کو الگ کرتا ہے، وہ پروٹین جس کا اخراج ہونا ہوتا ہے، اور وہ پروٹین جسے ہمارے جسم کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پانی کی مناسب مقدار گردوں کو نہیں ملتی تو گردے صحیح ورک نہیں کر پاتے، صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے یہ پروٹین کا اخراج جو ہے یا پروٹین لیکیج اسے کہہ لیں یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مناسب مقدار پانی کی لازمی استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ پانی کی مناسب مقدار کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پانی آپ لوگوں نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ پانی جو ہے
اس کا دو ہی کام ہے ہمارے جسم میں، یا یہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے یا یہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، اخراج ہو جاتا ہے اس کا۔ ہماری باڈی جو ہے یہ پانی کو اپنے جسم میں کہیں بھی سیو کر کے نہیں رکھتی، یا اسے جسم کا حصہ بننا ہوتا ہے یا اسے ہمارے جسم سے خارج ہو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی کڈنی پرابلم ہے، مثانے کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ بہت زیادہ پانی پئیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کم جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ اور چند آپ کو میں ٹپس بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو پانی کا استعمال کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اورنج جوس استعمال کرنا ہے، تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیمن جو ہے واٹر ہے یہ استعمال کریں، آپ پانی میں شہد ملا کر پئیں، آپ سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں۔ آپ یہ 2-3 کام کر لیں، ورزش کریں، واک کریں، اور یہ جو ڈرنکس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ استعمال کریں۔ ہر وہ چیز استعمال کریں کہ جن سے بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں رہے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے نمک جو ہے یہ کم سے کم استعمال کرنا ہے اپنے کھانوں میں، اور خاص طور پر کچا نمک جو ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک کم ہے تو ہم اس میں نمک ڈال لیتے ہیں۔ کھانے میں جو نمک ڈالا جاتا ہے اس میں اور وہ جو نمک ہم ڈالتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کھانے میں جو نمک ڈالا جاتا ہے وہ پک جاتا ہے، اور یہ کچا نمک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے کہ نمک جو ہے یہ ہمارے جسم میں پروٹین کی مقدار کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، جس سے جو ہے پروٹین لیکیج، پروٹین یوریا، البیومن یوریا، یہ بیماری جو ہے آپ کو لگ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کو کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کسی گردے مثانے کے ڈاکٹر کو جو ہے آپ علاج کرا سکیں، اس سے فیسیں جو پے کر سکیں، آپ صرف یہ چند احتیاطیں کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے بیماری ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اور اگر آپ اس کا میڈیکل علاج کروا سکتے ہیں پھر تو آسان ہے، آپ کسی بھی جو ہے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور علاج کروا لیں۔ لیکن اگر آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو جو علاج میں نے آپ کو بتایا ہے اسے کریں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس بیماری سے جان چھڑا لیں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔